بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے بی بی فاطمہ کے دوپٹے کا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت محمد مصطفیٰ کا دربار لگا ہوا تھا۔ یہاں پر موجود 350 صحابہ تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پورے قبیلے میں سے ایک میں ہی ہوں جو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کر چکا ہے۔ یہ بات سن کر حضور پاک فرمانے لگے، اے شخص، بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص فرمانے لگا، یا رسول اللہ، آپ کو جتنی بری حالت میری نظر آ رہی ہے وہی حالت میرے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ بات سن کر حضور پاک کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ تھے۔ حضور پاک نے فرمایا، یہاں کوئی ہے جو میرے غلام کو سواری دے سکے؟ اس میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری کھڑی ہے، یہ سواری اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا، ایسا ہے کوئی جو اس کو کپڑے دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑے تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہے، ہو سکے تو مجھے کوئی کھانا کھلا دے۔ یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے صحابہ، کوئی ہے جو ان کو 2 روٹیاں دے سکے؟ جو اس شخص کو 2 روٹیاں کھلا دے گا اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ کے سر جھک گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو حضور پاک نے دوبارہ فرمایا، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹیاں کھلا دے؟ پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ جب حضور پاک نے تیسری مرتبہ پوچھا تو ان میں سے ایک صحابہ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ تمام صحابہ آپ کے لیے اپنی جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو یہ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے، پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے کہنے پہ 2 روٹیاں نہ دے سکیں؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے سب کے گھر، کسی کے گھر 3 دن کا اور کسی کے گھر 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر 1 روٹی بھی نہیں ہے۔ تو حضور فرمانے لگے، اے سلیمان، کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا چلا جائے؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، لیکن تم اس کو روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اس کو روٹی کھلا کر ہی آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی اس دروازے کے پاس پہنچے، اس شخص کو لے گئے جہاں سے آج تک کوئی شخص بھوکا نہیں واپس آیا، جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آیا کرتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ بی بی فاطمہ زہرا کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر دروازے پر پہنچتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، اے میری بیٹی، میں ہوں سلمان فارسی۔ ایک شخص حضور پاک کے پاس آیا اور بھوکا ہے۔ وہاں ہر کسی صحابہ سے پوچھا گیا، کسی کے گھر میں روٹی موجود نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا دے، اس لیے میں اس کو آپ کے دروازے پہ لے کے آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹیاں دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ بی بی نے حضرت سلمان سے کہا، اے چاچا، اس شخص سے ذرا فاصلے پر ہو کر میری بات سن لو۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، اے شخص، تو درخت کے پاس جا کر انتظار کر۔ بی بی فاطمہ کہتی ہیں، اے چاچا، 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ میرے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ میں آپ کو کھانے کے لیے دے سکوں، اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، اس شخص کو آپ کے دروازے پر بہت حسرت و امید سے لایا ہوں، اگر میں اس شخص کو بھوکا لے گیا تو میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اے چاچا، تھوڑا انتظار کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کے آتی ہیں، حضرت سلمان کو دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چاچا، یہ چادر لے جاؤ اور اسے بیچ دو۔ اس پیسوں سے
کچھ اناج لو اور اس آدمی کو کھانا کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اے چچا، اس چادر کو عام چادر نہ سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو میرے بابا حضرت محمد مصطفیٰ نے رخصتی کے وقت میرے سر پہ دی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی، یہ چادر اپنے سر پہ رکھنا، میں قیامت کے دن عورتوں کی سرکاری کی چادر بھی تیرے سر پہ رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے سمون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی، جو کے بدلے آٹا دیا، لیکن میں آج ایک ایسی برکت والی چادر لایا ہوں جو کہ نبی کی بیٹی کی چادر ہے، اور مجھے اس کے بدلے کچھ اناج دے دو جس سے ان کے گھر آنے والے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ سمون نے جیسے ہی یہ سنا اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج کو تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے یہ پوچھا کہ اے سلمان، مجھے یہ بتا دو تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلمان فرمانے لگے، حضرت محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت فاطمہ نے اپنے سر کی چادر دی اور اپنی چادر دے کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی نے ہاتھ سے ترازو گرا دیا۔ اس نے چادر اٹھائی اور ماتھے سے لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان، تھوڑا ٹھہرو۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کے آتا ہے۔ اس کتاب کو وہ کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا اور آپ کے رسول بھی سچے ہیں، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اے سمون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سمون یہودی کہنے لگا، اے سلمان، دیکھ، یہ کتاب تو ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے گھر میں ایک مہمان آئے گا اور ان کے گھر کھانے کو کچھ بھی موجود نہ ہوگا، وہ اپنی چادر بیچ کر اس کو کھانا کھلائیں گی۔ اور یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا اناج چاہیے یہاں سے لے جاؤ اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور یہ چادر بی بی کو واپس کر دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے تو پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سمون یہودی بھی آ رہا ہے۔ حضرت سلمان نے پوچھا، اے سمون، تم کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا، اناج بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے حضرت محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، جو بھی بی بی خدیجہ کے زیورات تھے، وہ بی بی فاطمہ کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کو رخصتی کے وقت دے دیے گئے۔ بی بی فاطمہ نے وہ تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا، وہ ہمیشہ سادگی میں رہتی تھی۔ وہ اپنے پاس کچھ بھی کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے در سے کوئی بھی بھوکا نہ جاتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ اپنے گھر کے تمام کام اور بچوں کی دیکھ بھال اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتی تھی اور سارا دن چکی پیستی اور پوری رات عبادت میں گزار دیتی تھیں۔ اگر آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ اور بی بی فاطمہ سے محبت ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ۔